میاں صاحب لندن میں نواز شریف نے آخری اطلاع کیا تھا، انہوں نے 4 سال کے اندر بھاجپا خیر کو حساب دینا پڑے گا کمیٹی کو کافیوں اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دانشور اینکر کہہ رہے ہیں یہ والی میٹنگ غلط ہے جو نواز شریف نے ڈالی ہے۔ پھر میرے بھائی آپ سن نہیں رہے تھے، میں نے کہا تھا کہ جو جمہوریت کا پودا ہے اس کو پرورش کرنے کے لیے تو ہم بالکل جو کچھ دانشور کچھ اینکر صاحبان بات کر رہے ہیں آگے بڑھو اس کے لیے ہم تیار ہیں، مگر جو 9 مئی کے پودے کی پرورش کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ آگے بڑھو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس میں وہ نام بھی آتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ایسا بتائیے گا کہ جنرل میں نواں سوال ہے، نیا سوال ہے، جواب بھی نواں دینا ہے۔ 2 مئی ان سے ریٹائر ہو گئے تھے، اب کون یہ 9 مئی کے پودے کی پرورش کر رہا ہے؟ کیونکہ جو ہے وہ نام تو شخصیات کا لکھتی ہے لیکن کافی عرصے بعد جب سارا کام ہو چکا ہوتا ہے ذرا نام بھی ان کا جلدی لیں تاکہ پتہ چلے کہ پرورش اب کون کر رہا ہے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی سے ثاقب نثار سے بدیال تک بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں، مگر جو غیر ملکی قوتیں ہیں جو آج بھی جیل کے اندر جو اس کو سہولت میسر ہے، پاکستان کے 76 سالوں میں یہ سہولت کسی حوالاتی قیدی کو میسر نہیں تھی۔ اب تو نوبت یہ یہاں تک آ گئی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ 3 دن بکری کا دودھ پیوں گا اور 4 دن جو ہے میں اونٹنی کا دودھ پیوں گا۔ اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ جو سہولت اس کو جیل سے باہر بھی میسر نہیں تھی وہ جیل کے اندر مانگتا ہے اور وہ پوری ہو رہی ہے۔ اس سے میں کیا مطلب لوں کہ پاکستان کے باقی جو حوالاتی قیدی ہیں، آج تک آپ نے سنا تھا کہ کوئی کہے کہ میرے بیٹوں سے پاکستان سے باہر جو ہیں ان سے بات کروائی جائے؟ اور ایک دوسرا 3 دفعہ کا پرائم منسٹر جو تھا وہ جیل میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی بستر مرگ پر ہے، میری آخری بات ہی کم از کم اس سے کروا دی جائے۔ اس پر تو توہین عدالت کا نوٹس کسی کو نہیں ہوا تھا، مگر آج اس کے لیے توہین عدالت کا نوٹس ہو جائے تو میرے بھائی میں کس سے یہ بات کروں کہ آج بھی سہولت کاری کسی نہ کسی جگہ سے موجود ہے۔ جیسا الیکشن میں ہمیشہ کمپٹیشن ہوتا ہے، میاں نواز شریف صاحب کو اپنا کمپیٹیٹر نظر آتا ہے اس الیکشن میں؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے آپ کے اس سوال کا تو 2018 تک تمام تر جو نواز شریف مخالف قوتیں تھیں، تمام تر وہ لوگ جو نواز شریف کو منتخب ہونے کے باوجود بھی، حکومت بنانے کے باوجود بھی ان کے راستے کی رکاوٹ بنا کرتے تھے، وہ اس کے باوجود بھی پنجاب میں نواز شریف کا راستہ کبھی نہیں روک سکے تھے۔ تو آج پنجاب میں تو صورتحال 2013 سے بھی بہت بہتر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ باقی دیگر صوبے جو ہیں اس میں ہم اتحاد اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں تاکہ قومی دھارے میں علاقائی جماعتوں کو شامل کیا جا سکے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ووٹ کو عزت دے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینی ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، تو مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ اس نعرے سے ہٹنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ آئینی حدود میں رہ کر کام کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی میرے، ہٹے تو ہم ہے نہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ادارے آئینی حدود میں کام کرنا شروع کر دیں، ادارے خود احتسابی کرنا شروع کر دیں، ادارے کہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے اور نظر آنا شروع ہو جائے تو ریاستی ادارے ہیں، کسی اور ریاست کے یہ ادارے نہیں ہیں کہ ہم نے کوئی مسلح جنگ شروع کی ہوئی تھی جو آج ختم ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمارا اس وقت بھی مطالبہ اور جدوجہد کا مقصد تھا یہی، آج وہ پورا ہو رہا ہے تو ہم پاکستان کو آگے لے کر بڑھنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کو آپ کی بات کر رہے ہیں، اگر ان کے جو کیسز ہیں ان کو وہ نہیں سنے آتے تو آپ کا لانے میں کیا ہوگا؟ دوسرا بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم
वज़ीर आला वो ज्यादा ही होगा, इसमें क्या कहेंगे? देखें, ज्याला हो या मतवाला हो, ये तो अवाम ने, कौम ने मुंतखब करना है। इसमें ख्वाहिश तो किसी जमात की हो सकती है कि मेरा हो, मगर ये ख्वाहिश उस वक्त तक की जा सकती है जब तक नताइज सामने ना आ जाएं। मगर जब नताइज सामने आ जाएंगे तो फिर ख्वाहिश तो पूरी होगी जो वोटर ने फैसला दिया होगा। और जहाँ तक दूसरा क्या सवाल था आपका? नवाज शरीफ को इंसाफ की देखें, जहाँ तक नवाज शरीफ का तल्लक है तो भाई मेरे 2007 तक रियासत को ज़रूरत महसूस ना हुई उसको निकाल के, तो जब रियासत को ज़रूरत महसूस हुई तो नवाज शरीफ के लिए इंसाफ के दरवाजे खुलते गए। आज फिर रियासत गर्दाब में है, रियासत को ज़रूरत है नवाज शरीफ की, बल्कि इस खित्ते को ज़रूरत है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ इस खित्ते की तमाम रियासतों में सीनियर तरीन पॉलिटिशियन हैं, एक क्रेडिबिलिटी रखते हैं, एक उनका माजी है, एक एतमाद का एक रिश्ता है दीगर रियासतों की लीडरशिप का भी। तो इस खित्ते में नवाज शरीफ अमन के लिए, इस खित्ते में नवाज शरीफ खुशहाली के लिए जब काम कर सकते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुफीद कैसे नहीं हो सकते। इसलिए मैं समझता हूं कि जो रुकावटें थी या बनाई गई थी, आईनी अदारे जो हैं वो भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए रास्ते में गैर आईनी और इंतकाम से बरी रुकावटें हायल नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया।